الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، اس کی عظمت، اس کی فضیلت اور جو اس کا نازل کرنے کا مقصد ہے، اس حوالے سے اگر ہم اس کو پہچانیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو نہ صرف ہماری یہ دنیاوی زندگی بلکہ آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی پڑتا ہے، یعنی کہ ان کا خسارہ بڑھتا ہے۔ تو یہ خاص طور پر اہل عرب کے لیے اور عمومی طور پر پوری امت کے لیے عظمت اور ناموری کا سبب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے عظمت کا سبب ہے۔ تو پھر آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جب تک یہ مسلمان قرآن کے ساتھ جڑے رہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا شب و روز قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تھا، تو تب مسلمان پوری دنیا پر ان کا عروج تھا، ان کی حکومت تھی۔ لیکن آج دیکھ لیں، مسلمان جگہ جگہ پس رہے ہیں اور ذلت کا شکار ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو حکیم الامت نے کیا کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ یہ قرآن ہی ایسی عظمت اور فضیلت والی کتاب ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے صدقے اس کو بھی عظمت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو خصوصاً ویسے بھی ہمیں تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خصوصاً رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے اندر کوشش کریں کہ تلاوت قرآن مجید کی بھرپور کوشش کی جائے، اور خاص طور پر اسے سمجھا جائے۔ جب سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس رب نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، یعنی ایک بندہ ہے دعا مانگ رہا ہے، اللہ رب العالمین سے التجا کر رہا ہے، دوسرا بندہ تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے، اس کے حوالے سے فرمایا کہ جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسی اللہ رب العالمین کی فضیلت اس مخلوق پر ہے۔ تو اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور متعدد مقامات پر قرآن مجید کے حوالے سے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، اور قرآن کے شروع کے اندر فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ قرآن سراپا ہدایت بن کر آیا ہے۔ آج ہم نے اس کی تلاوت کو چھوڑ دیا اور آج ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، تو یہی ہماری ذلت کا سبب ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سب سے بہتر اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، کہ دنیاوی حوالے سے فضیلت نہیں دی، فرمایا کہ بہتر وہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات اس ماہ مبارک کے توسل سے اس کی بابرکت ساعتوں کے اندر ہمیں قرآن مجید سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔